گھر میں جتنی عورتیں ہیں جتنے بچے ہیں سب کو مسنون دعائیں یاد کرانا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر میں سے نکلنے کے بعد، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، نکلنے کے بعد، شیشہ دیکھتے وقت، دودھ پیتے وقت، نیا پھل کھاتے وقت، جتنی مسنون دعائیں ہیں ساری عورتوں کو سکھانا، ساری اپنے بچوں کو سکھانا، پھر ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ پھر وقت بچ گیا، اب جو وقت بچ گیا، خامن تو گیا دفتر، بچے گئے اسکول، عورت گھر میں اکیلی ڈر رہی ہے، جی اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ ہو جا، اللہ اس کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے عورتیں بھی آباد کریں، لڑکیاں بھی آباد کریں، گھر میں خالی اوقات کو اللہ کے ذکر سے، اور ہاتھ کام کر رہا ہو زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، کھانا بھی پکاتی جائے، درود شریف بھی پڑھتی جائے، تو جو اس کھانے کو کھائے گا اس کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جائے، کپڑے بھی دھوتی جائے اور برتن بھی دھوتی جائے، جھاڑو بھی دیتی جائے اور اللہ کا ذکر بھی، گھر میں ایک ذکر کا ماحول، نماز کا ماحول، ایمان کا ماحول، نماز کا، ذکر کا ماحول اور دعاؤں کا ماحول، قرآن کی تلاوت کا ماحول، اور روزانہ ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ آدھا گھنٹہ، تاکہ گھر کی عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، لڑکے سب آدھا گھنٹہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھے، اللہ کی رحمت ان پہ برسے، سکینہ ان پر نازل ہو۔ اب بچوں کو تو بھیج دیا اسکول، سارا شیطانی ماحول، بچے وہاں سے گھر واپس آئے، ماں نے کھانا کھلا کے بھیج دیا، گلی میں سارا شیطانی ماحول۔ اب ہر وقت شیطانی ماحول میں رہے تو بچے شیطان نہ بنے تو کیا بنے؟ جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو تعلیم کے حلقے میں بٹھانا شروع کر، تعلیم کے حلقے میں بٹھانا، پہلے فضائل اعمال کی کتابیں پڑھی جائیں، پھر 6 نمبر کہے جائیں، آج بیٹا 6 نمبر کہے، کل بیٹی 6 نمبر کہے، پرسوں امی جان کہیں اور ترسوں ابا جان کہیں۔ گھر میں اگر بوڑھی دادی اماں ہیں تو ان کو بھی 6 نمبر سکھا دیں۔ گھر کے ہر فرد کو 6 نمبر کا داعی بنانا ہے، تاکہ گھروں میں عورتیں بھی دعوت دیں، بچے بھی دعوت دیں، کوئی سہیلی ملنے آ گئی، کوئی پڑوسن ملنے آ گئی، کوئی رشتہ دار عورت ملنے آ گئی، کوئی مانگنے والی آ گئی، کوئی مائی کام کر، کوئی عورت گھر میں آئے صحیح تو گھر کی عورت اس کو 6 نمبروں کی دعوت دینے والی ہو۔ بچہ کوئی آ جائے تو بچے اس کو دعوت دیں، لڑکی کوئی آ جائے تو لڑکی ہماری اس کو دعوت، گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنانا، گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنانا ہے۔ اور پھر عورتیں اپنے مردوں کو بھیجیں علماء اور مفتی صاحبان کی خدمت میں، اور ان سے پوچھ کر آئیں کہ گھر کے لیے اللہ کے کتنے حکم اور رسول پاک علیہ السلام کی کتنی سنتیں، گھر کے لیے کتنی سنتیں۔ پھر میاں بیوی بچے روزانہ مشورہ کریں، اور جتنا ایمان بنتا جائے اور استعداد پیدا ہوتی جائے، ایک ایک حکم اللہ کا گھر میں زندہ کرنا، رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت گھر میں زندہ کرنی، یہاں تک کہ اللہ کے حکم 100% گھر میں زندہ ہو جائیں اور رسول پاک علیہ السلام کی سنتیں 100% گھر میں زندہ ہو جائیں۔ تو اس کا ماحول گھر میں بنانا، اللہ کے حکموں پہ چلنے کا، رسول پاک علیہ السلام، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سنتوں پہ چل رہے ہو، سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق کپڑے، سنت کے مطابق بال، سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق کھڑا ہونا، سنت کے مطابق گھر سے باہر، گھر سے اندر، ہر کام سنت کے مطابق، اور اللہ کا ہر حکم گھر میں موجود اور زندہ ہو۔ مثلا ایک سنت کیا ہے کہ نئی چیز کا استعمال آدمی شروع کرے تو جمعے کے دن کرے۔ جوتی خریدی ہے بدھ کو، بھائی بدھ کو نہ پہنے، جمعرات کو نہ پہنے، جمعے کی رات کو پہن لیں، جمعے کے دن میں پہن لیں۔ تو آپ نے سنت کو زندہ کر دیا اور 100 شہیدوں کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو اللہ کے سارے حکم علماء اور مفتی صاحبان سے پوچھ کر گھر میں اللہ کے سارے حکم زندہ تو دکان میں بھی کرنے، دفتروں میں بھی کرنے، لیکن گھر میں اپنے بیوی بچوں کا ذہن بنا کر، ایمان بنا کر، ان کے مشورے سے سارے حکم، ساری سنتیں۔ پھر ہر گھر کو تبلیغی مرکز بھی بنانا ہے، ہر گھر کو تبلیغی مرکز بھی بنانا، ہر گھر میں روزانہ تبلیغی مشورہ، صبح اٹھ کر پہلے کھانے کا مشورہ نہ ہو کہ آج کیا پکے گا، ناشتہ کیا، دوپہر، یہ مشورے بعد میں ہونے چاہیے، یہ مشورے بعد میں ہونے چاہیے۔ پہلا مشورہ تبلیغی مشورہ گھر میں، کیا مشورہ گھر میں تبلیغی ہو
کہ بھائی ہمارے نبی عالمی نبی ہیں، ہماری امت عالمی امت ہے، ہماری ذمہ داری عالمی ذمہ داری ہے. تو ساری دنیا میں سارا اسلام زندہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا، یہ ہمارا کام ہے. امت کا غم کھانا ہمارا کام ہے. دین کے مٹنے کا درد دل میں پیدا کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو ساری دنیا میں سارا دین زندہ ہو جائے. اب اس کے لیے روزانہ مشورے ہوں. اجی یہ بچہ ماشاءاللہ بڑا سمجھدار ہے، 9-10 سال کا ہو گیا ہے، یہ آپ کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں شریک ہوا کرے گا. یہ 12 سال کا ہو گیا ہے، یہ 2.5 گھنٹے آپ کے ساتھ لگائے گا، 2 گز کیا کرے گا. یہ 15 سال کا ہو گیا ہے تو یہ سے روزے میں آپ کے ساتھ جائے گا. اب یہ 16-17 سال کا ہو گیا تو چلے میں بھیجو اس کو. 17-18 سال کا ہو گیا تو 3 چلے میں اس کو بھیج دو. اپنے سارے بچوں کو تبلیغ میں چلانا اور اپنی بیٹیوں کو بھی تبلیغ میں چلانا. ان کی شادیاں کر دیں تو بہوؤں کو بھی تبلیغ میں چلانا. بیٹی کی شادی کر دی تو داماد کو بھی. جو گھر کے در کانے نمک رفت نمک شد جو آپ سے لگتا جائے تبلیغ والا بنتا چلا جائے. پھر اس میں مستورات کیا بھائی ہر دوسرے مہینے سے روزہ لگنا چاہیے. مردوں کا تو ہر مہینے سے روزہ ہے، عورتوں کا دوسرے مہینے سے روزہ. اب سارے پھر روزانہ جو تبلیغی مشورہ چلے گا اپنے سارے محلے کے تقاضے، اپنے سارے شہر کے تقاضے. خدا وہ دن بھی لائے کہ میاں بیوی بچے بیٹھ کے سارے پاکستان کے تقاضوں کو سوچ، اپنے سارے شہر کے تقاضوں کو سوچ. بلوچستان میں دین کا کیا حال ہے، سندھ میں عورتوں کا کام کیسا ہے، پنجاب میں تبلیغی کام مردوں کا کیسا ہے، عورتوں کا کیسا ہے. صبح سرد میں کتنی عورتوں نے چلہ لگا لیا، کتنے نے سے روزے لگا لی اور کتنے ابھی نہیں لگائے ہیں. سارے پاکستان کے تقاضوں کو سوچنا. سال بھر کی جماعتیں کہاں کہاں چل رہی ہیں، کن کی نصرت ہو گئی، کہاں چلے کی جماعت بھیجنی ہے، کہاں 10 دن کی جماعت بھیجنی ہے، کہاں مردوں کی بھیجنی ہے، کہاں. اور خدا وہ دن بھی لائے کہ میاں بیوی بچے بیٹھ کر سارے عالم کے تقاضوں کو سوچیں. امریکہ میں اسلام کا کیا حال ہے اور امریکہ میں تبلیغ کا کام کیسا چل رہا ہے، نائجیریا میں مردوں کا کام کیسا ہے، ملیشیا میں عورتوں کا کام کیسا ہے، جاپان میں تبلیغی کام کیسا ہے، تاجکستان میں اسلام کا کیا حال ہے، کتنے لوگوں کو کلمہ نہیں آتا. ساری دنیا کے ملکوں کے حالات اسلام کے اعتبار سے تبلیغی اعتبار سے معلوم کرنا. یعنی مطلب یہ ہے جو کچھ رائے میں چل رہا ہے یہ سارا ماحول ہماری مسجد کے اندر زندہ ہو، اور جو کچھ مسجدوں میں چل رہا ہو وہ سارا کچھ ہمارے گھروں میں زندہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں اور آپ کے گھر کے ماحول میں کوئی فرق نہیں تھا. جو ماحول مسجد نبوی کے اندر تھا، آپ کے ایک قدم رکھیں تو آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، دوسرا قدم رکھیں تو گھر بالکل مسجد سے متصلاً بنایا. تو جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ سارا کچھ آپ کی مسجد میں ہوتا تھا، جو کچھ مسجد میں ہوتا تھا وہ سارا کچھ آپ کے گھروں میں ہوتا تھا. تو جو رائن میں ماحول ہے اس مرکز میں وہ ہر مسجد میں لانا ہے. جو ہر مسجد میں ماحول ہے وہ ہر دکان، ہر دفتر، ہر کھیت، ہر کارخانے، ہر ہسپتال، ہر اسکول اور ہر پارلیمنٹ ہاؤس، ہر جھونپڑی میں اور ہر مکان میں لے کر آنا ہے. ہر مسلمانوں کے ہر گھر کو تبلیغی مرکز بنانا ہے، ہر مرد کو مبلغ بنانا ہے، ہر عورت کو مبلغ بنانا ہے. ہمارا مال اسلام کے لیے، ہماری جان اسلام کے لیے، ہماری اولاد اسلام کے لیے، ہمارا گھر اسلام. تو گھروں میں جماعتیں بھی ٹھہرانی، گھر سادہ بنائیں، کھانا سے